شیخ صاحب، کیا خاوند اپنی فوت شدہ بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا عورت اپنے فوت شدہ خاوند کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ جی محترم ضیاء الرحمن صاحب، ایک خاوند اپنی فوت شدہ عورت کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، ایک عورت اپنے فوت شدہ خاوند کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں میں بڑی بڑی باتیں ویسے پائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوت ہونے کے بعد، لہٰذا وہ میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ ہی نہیں سکتے، ان میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے تو۔ کوئی کہتا ہے کہ چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کوئی کہتا ہے کہ کندھا نہیں دے سکتا، کوئی کہتا ہے اس کو قبر میں پکڑ کر اتار نہیں سکتا۔ یعنی مختلف قسم کی آراء آپ کو اس معاشرے کے اندر سننے میں بھی آئیں گی اور کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ملیں گی۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح وہ عورت فوت ہونے سے پہلے اپنے خامند کی بیوی تھی، فوت ہونے کے بعد بھی وہ اسی طرح بیوی ہے۔ نکاح ٹوٹنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ فوت ہونے کے بعد نکاح ختم ہو گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چہرہ خامند اپنی فوت شدہ بیوی کا دیکھ سکتا ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ رہا ہے، اب چہرہ ہی دیکھنا حرام ہو گیا اس کے لیے۔ اسی طرح خامند فوت ہو جائے تو بیوی بھی اس کا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ جسم کو ہاتھ لگانے والی جو بات کرتے ہیں کہ برہنہ حالت میں جسم کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، لگا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب لوگ جسم کو ہاتھ لگانے کی بات کرتے ہیں، کندھا دینے کی بات کرتے ہیں، میت کو پکڑ کر قبر میں رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ آپ حدیث رسول پہ غور کریں کہ کہاں تک بعض آدمی کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر خامند اپنی فوت شدہ بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، اسی طرح بیوی اپنے فوت شدہ خامند کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ آپ پڑھ لیں مصنف عبدالرزاق کے اندر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، جب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو ان کو غسل کس نے دیا تھا؟ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل ان کی بیوی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا تھا۔ اسی طرح خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو وہ بھی پڑھ لینا چاہیے کسی کتاب میں کہ ان کو غسل کس نے دیا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر آپ آگے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر گھر میں اظہار کیا تھا کہ عائشہ میرے سر میں درد ہے، تو سید عائشہ نے آگے سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر میں تو میرے سر میں درد ہو رہا۔ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے خود غسل دوں گا، خود کفن دوں گا اور خود قبر میں جنازہ پڑھا کر قبر میں دفن کروں گا۔ نبی علیہ السلام خود اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے ہیں کہ میں تجھے غسل دوں گا، اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے خود اپنے خامند سیدنا ابوبکر صدیق کو غسل دیا بھی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ چہرہ دیکھنا، جسم کو ہاتھ لگانا یہ منع ہے یا جائز ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے میت کو قبر میں اتارنے کا، تو خامند اپنی میت کو نہیں اتار سکتا تو بتلاؤ کون ہے جو اتارے گا؟ اتار سکتا ہے، حتیٰ کہ غیر محرم جو ہے وہ بھی اتار سکتا ہے۔ ہم پہلے بھی ایک حدیث بیان کر چکے ہیں صحیح بخاری کے حوالے سے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو پکڑ کر قبر کے سپرد کیا تھا، حالانکہ وہ ان کے لیے غیر محرم بھی تھے۔ تو یہ جائز ہیں مسائل، ان کو بالکل ایسی پابندی نہیں لگا دینی چاہیے کہ یہ ایسا کر نہیں سکتے، خامد بیوی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، بیوی خامد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔